السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، جہاں بھی رہیے ہنستے مسکراتے رہیے، خوشیاں بکھیریے، آپ کا مقدر بھی انشاءاللہ تعالی خوشیاں ہی ہوں گی۔ جیسا کہ آج اسپیشل ولاگ ہے کیونکہ آج جمعہ کا ولاگ ہے، اور ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ایک دن کے بعد آ جاتی ہے اور کبھی کچھ ٹائم بھی لگ جاتا ہے کچھ پرابلمس کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ سپورٹ کریں تو ریگولر بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جمعے کے دن بن رہی تھی میکرونی بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے چکن ویجیٹیبلز جو بچی تھی اس میں سے اس کی میں نے ایک یخنی بنا لی اور رات کو اسی کا ایک پلاؤ بنا لیا۔ بس جگاڑ لگا کر تھوڑے میں کام چلایا اور بہت مزے کا پلاؤ بھی بنا لیا، میکرونی بھی بنا لی، کیونکہ بچوں کا دل تھا میکرونی کھانے کا اور میرا دل تھا پلاؤ کھانے کا۔ تو خیر اس کے بعد ہم لوگ گئے گلشن اقبال گئے اسی دن اور خوب انجوائے کیا، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، 2 میچ لگائے جس میں میں اور پاپا اس کے ایک طرف تھے اور بچے ایک طرف تھے، اور ہم دونوں بار جیتے ان سے، اور پھر تھرڈ میچ وہ جیتے پتہ نہیں کس طرح۔ تو خیر بہت مزے کا ولاگ ہے آج کا، آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آج میں بہت اہم ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں۔ ٹین ایج جو ان سے بچے ہوتے ہیں جو 13 سے 19 تک کے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی مہان ٹائپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے میرے بچے بھی اس ایج کے ہیں، بڑے والا ماشاءاللہ سے 15 کا ہونے والا ہے اور چھوٹے والا جو سا ہے جی وہ 13 کا۔ تو یہ بچے جو سے ہیں وہ کس طرح سے ڈیل کیے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور کیسے ان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل لگے گی، اور اگر لگے گی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو میرے سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو اپنا ٹاپک ہے جو آج کا وہ شروع کرتے ہیں، بیچ میں اپنی ساتھ ساتھ باتیں بھی کریں گے، اور فرسٹ آف آل جی ٹاپک کور کرتے ہیں اپنا آج کا۔ ٹین ایجرز نوجوان اکثر اپنی بات منوانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان کا غصہ اور ضد ان کی عمر، جذبات اور سوچنے کا طریقہ سمجھنے سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ رجحانات اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ عمر آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ ٹین ایجرز کے وہی بچے جو سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا فیل کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے بس وہی ہونا چاہیے، جو بات ہمارے منہ سے نکل گئی ہے بس وہی ٹھیک ہے، ماں باپ سمجھاتے ہیں تو دشمن ہے، جو سمجھانے والا ہے وہ برا لگتا ہے۔ یہ بات مجھے میرے بچے نے بھی اپنے منہ سے کی تھی کہ ماما جب بار بار ایک ہی بات کری جاتے ہو پھر غصہ آتا ہے، پھر سمجھنے کو بالکل دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ ٹین ایجرز کو 10 طریقے اپنی بات منوانے کے ہیں جو آپ لوگ اپلائی کر کے ان کو اپنی باتوں میں لا سکتے ہیں۔ ضدی اور ڈھیٹ، اگر ان کا کہا نہیں مانا جائے تو وہ ضد پر اڑ جاتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اپنی بات منوا کر رہتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ ضد لگا لیں یا بچوں نے اگر آپ کے ساتھ ضد لگائی ہے تو آگے سے آپ بھی ان کے ساتھ ضد لگا لیں تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق رہ نہیں جاتا۔ ہاں اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، کوئی نیوٹرل وے نکالا جا سکتا ہے جس میں دونوں کی چل جائے، دونوں کی مرضی مانی جائے۔ اس طرح کر کر آپ ان سے بات منوا سکتے ہیں، نہیں تو بچے زیادہ تر کیا کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یا ماں باپ کی بات نہیں ماننے کے لیے پڑے رہتے ہیں، بستر میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ ضد پر اڑ جاتے ہیں یا کچھ بھی بدتمیزی کریں گے آگے سے زیادہ تر، تو پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اسی لیے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں تاکہ دونوں کی بات مانی جائے۔ نمبر 2، ناراضگی اور رخصتی کا اظہار، وہ اپنی فیلنگز دکھانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں یا کسی سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے ناراض شو کریں گے اور جو ان سے بات کرنے لگے گا وہ ان کو اگنور کر دیں گے اور ان کی بات سننے میں بالکل انٹرسٹنگ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے طریقے سے، اور ان کو یہ کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہاری مانی جائے گی، لیکن اپنے طریقے سے آپ نے منوانا ہے ان سے۔ بات چیت سے قائل کرنا، کچھ ٹین ایجرز لاجیکل ریزننگ یوز کرتے ہیں اور پیرنٹس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ بچے آپ کو یہاں وہاں کے دلائل دیں گے کہ فلاں بچہ ایسا ہے، فلاں بچہ ایسے ہے، اس کے ماں باپ ایسے کرتے ہیں تو بچے ٹھیک رہتے ہیں۔ جیسے کہ میرے بچے نے آج کل رٹ لگائی ہوئی ہے موبائل کی،
اس کو ہے کہ میں گیم کھیلتا ہوں فری فائر تو میں ایزی رہتا ہوں، میں نہیں کھیلتا تو مجھے لگتا ہے کہ جی میرا کوئی کام بھی اچھا نہیں ہے، میرا کہیں پہ بھی دل نہیں لگتا۔ ایون کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک کے بعد دوسری ویڈیو لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی ویڈیو میں دل نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے اور وہ جو چیز چاہتا ہے اس کو نہ ملی تو وہ اسی سچویشن میں رہے گا۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بچے کی خواہش کیا ہے۔ جیسا کہ میرے بچے زیادہ تر انہیں گیمنگ کا ہی ہوتا ہے تو میں اپنا موبائل دیتی ہوں کچھ دیر کے لیے تو وہ ایزی ہو جاتے ہیں، ان کا جو سا ایک شوق ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے ان کے اوپر ایک شرط رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے حافظ قرآن بن رہے ہیں، تو مجھے ہے کہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا مسجد جا کر پڑھنا ہے یا گھر پہ پڑھنا ہے تو آپ کو موبائل ملے گا، تو اس طرح میرا کام بھی ہو جاتا ہے اور ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے جی ایگریسو بیہیویئر، شور شرابہ یا لڑائی۔ کبھی کبھی غصہ ہو کر چیخنا، چلانا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچے زیادہ تر شور شرابہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اپنا ایگریسو بیہیویئر آپ کو شو کرواتے ہیں کہ آپ نے جو میری بات نہیں مانی یہ اس کا رد عمل ہے۔ تو یہ طریقہ ایک نارمل ہے، تو آپ اس کو زیادہ نہ شوق اسے آگے سے زیادہ مطلب اہمیت نہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ باقی بچوں کو کہہ دیں بس یہ ایسی تھوڑی دیر کے لیے کر رہا ہے، آپ نے زیادہ مطلب کہ سر پہ نہیں سوار کرنا، ایزی لو۔ تو بچے بھی چھوٹے آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یہ پھر بیہیویئر چینج ہو جائے گا۔ بچوں میں جو بھی ایکٹیویٹیز آتی ہیں، جو بھی حرکتیں وہ کرتے ہیں وہ کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ کچھ مہینوں کے بعد چینج ہو جاتی ہیں، زیادہ تر 3 مہینے کے بعد ہر حرکت چینج ہو جاتی ہے، تو یہ ٹائم بھی تھوڑا ہی ہوگا۔ رونا دھونا، اگر کوئی اور طریقہ کام نہ آئے تو کچھ ٹین ایجرز رو کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں بھی حیران ہوتی ہوں، میں اپنے بڑے بیٹے کو یہی بولتی ہوں تم سب سے بڑے ہو اور روتے ہوئے عجیب لگتے ہو، رو نہیں، لیکن اس کا یہی یہ طریقہ ہے، جب اس کی کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا تو وہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیتا ہے، ہاں میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہاں میرے ساتھ ہی یہ سب ہے۔ باقی بچوں کو تو آپ ایسے نہیں کرتے کیونکہ باقی بچوں کی ایسی کوئی ہے ہی نہیں، ضد ہی نہیں ہے ان کی، وہ سب نارمل ہے، ایک آپ ہی تو ہو ایسے، تو آپ کے ساتھ تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا نا بھائی۔ اچھا جی، نمبر 7 ہے کمپیریزن اور بیکار محسوس کروانا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سب فرینڈس یہ کر سکتے ہیں، صرف مجھے منع ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ بچے ایسا ہی کرتے ہیں، دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ میرے فرینڈس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے فرینڈس کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اور آج کل مسئلہ بھی تو یہی ہے نا، ہر کسی نے اپنے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں، نارمل چیز ہے، یا کوئی اتنا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو کیا بندہ کر سکتا ہے، ہر گھر کا اپنا اپنا ماحول ہے۔ ہم لوگوں نے نہیں الاؤ کیا ہوا، حالانکہ میرے پاس اس ٹائم بھی 3 موبائل ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں دیتی، ان کی حکومت ان پر نہیں چلنے دیتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے بچے میٹرک سے پہلے کم از کم موبائل رکھیں، میرے حساب سے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ابھی وہ ہمارے موبائل ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے ہوں گے تو وہ پھر کیا ہوگا، اپنی چیز پر تو پھر اپنا حق ہوتا ہی ہے نا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی عادتیں نہ ڈالیں، موبائل گھر پر رکھیں لیکن ان کو کچھ ٹائم کے لیے دیں، ان کی حکومت ان پر نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ جی یہ تمہارا ہے، تو تاکہ وہ آپ کے انڈر رہیں۔ پیرنٹس کو اگنور کرنا، جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ پیرنٹس سے دور دور رہنے لگتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو وہ پھر وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اب بچے اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، جب ماں باپ ان کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کی کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتے، وہ ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں ان کو اچھا لگتا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کریں کیونکہ انہوں نے کوئی بات ہمارے مطلب کی نہیں کرنی، تو وہ اپنے ماں باپ سے دور دور رہتے ہیں۔ یہ سین میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تو میں نے اسے زیادہ بلانے کی کوشش کی، زیادہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ اب اتنا اچھی بانڈنگ ہو چکی ہے کہ وہ ہر بات مجھ سے ہی کرتا ہے اور ہر چیز مجھ سے ہی شیئر کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بات ہو تو میں بلکہ ناراض ہو جاتی ہوں اور وہ پھر کہتا ہے جی آپ تو میری دوست ہیں، آپ کے ساتھ تو میرا یہ رویہ اس لیے ہے، میں آپ سے ہی تو ہر بات کرتا ہوں۔ تو پھر یہ چیز جو سی ہے ایسے ہی نہیں بنتی، بہت چیزیں برداشت کرنے کے بعد بنتی ہے۔ نمبر 9، بات نہ ماننا یا رولز توڑنا۔ کچھ ٹین ایجرز پیرنٹس کی منع کرنے کے باوجود وہی کام کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی کچھ پوائنٹس میں یہ بتا چکی ہوں کہ بچے جو ان سے پھر بات نہیں مانتے، وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، اور آپ جن چیز سے انہیں منع کرتے ہیں وہ
کہتے ہیں نا چڑ کے وہی کام کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو بار بار منع ہی کرنا ہے، ان کا کام تو ہے ہی ٹوکنا. تو جیسے کہ ہم بچہ پتہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو پہلا لفظ کیا سکھایا ہوتا ہے؟ نو نو نو. ہر چیز سے ٹوک ٹوک کے نو نو نو. بچہ بھی فرسٹ لفظ یہی بولتا ہے نو یا نہیں یا نہیں. تو بچے بھی یہی کچھ بولتے ہیں، وہ ہم نے ہی ان کو سکھایا ہوتا ہے. اور پھر کچھ غلطیاں ہیں جو آپ کی آگے آتی ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ جی یہ بچہ میرا یہ سب کر رہا ہے، وہ سب کر نہیں رہا، اس نے دیکھا ہی یہ سب ہے تو وہ کیسے کچھ اور کرے گا. تو ہماری ہی غلطیاں ہمارے آگے آتی ہیں. تو کچھ وقت کے ساتھ جون سا ہے جی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور ہمارے زمانے میں اتنا سوشل میڈیا کا تھا بھی نہیں ٹرینڈ. آپ 15 سال پیچھے جائیے تو اتنا سب نہیں تھا. آ جا کے صرف واٹس ایپ ہی ہوتا تھا، اس میں کیا اتنا ہونا ہے. تو ہمیں اتنی نالج نہیں تھی، لیکن اب تو سوشل میڈیا کے تھرو اتنی نالج آ چکی ہے. کم از کم اب یہ غلطیاں نہیں مائیں تو نہ کریں. اپنے بچوں کو اتنا نہ ٹوکیں کہ وہ لوگ آپ سے ہی دور ہو جائیں. نمبر 10، سوشل میڈیا یا دوستوں کا سہارا لینا. وہ اپنی بات منوانے کے لیے اپنے دوستوں یا کسی اور کو انوالو کر لیتے ہیں جو پیرنٹس کو کنونس کر سکیں. بچے اگر اپنی بات اپنے تھرو نہیں کر سکتے تو وہ اپنے فرینڈز یا کسی ایسے ریلیٹیوز کو جو جیسے سمجھنے آپ دادا نانا یا اس طرح کے رشتے بھی انوالو کر سکتے ہیں جن کی آپ مان لیں گے، لیکن وہ بچے ان کو انوالو کریں گے کہ ماما نے میری بات نہیں مانی، پاپا نے میری بات نہیں مانی. اگر آپ کہیں گے تو شاید انہیں سمجھ آ جائے. تو آپ بھی ان کے اوپر انہی کا پینترا آزما سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کچھ لوگ جو ہر بچے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ہر بچہ کسی نہ کسی کی بات سمجھتا ہے، مانتا ہے. ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ایسا انسان جس کی وہ بات مانتے ہیں. تو آپ ان کو انوالو کریں. آپ بچے کو یہ شو نہ کروائیں کہ آپ نے ان کو کہا ہے آپ کے بچے سے بات کریں. نہیں، آپ نے یہ شو نہیں کروانا. آپ کسی بڑے کو کہیں کہ میرے بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ نے کی تو سمجھ آ جائے گی، لیکن پلیز اس پہ میرا نام مت لیجیے گا، اپنے تھرو سمجھائیے گا. تو یقین کریں آپ کے بچے کے کان تک وہ بات پہنچ بھی جائے گی اور وہ سمجھ بھی جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور بچہ بھی سمجھ جائے گا. تو یہ طریقہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ اس سے آزما لیں تو. ٹین ایجرز اتنے غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آخر جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک دم ان کا ڈفرینٹ روپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ماں باپ کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہمارے بچے کو ہو کیا گیا ہے یار، یہ تو بولتا ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے ریئیکٹ ہی نہیں تھا کرتا، اب تو اس کا تیور ہی سنبھالا نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہارمونل چینجز. اس عمر میں جسمانی تبدیلیاں ان کے جذبات پر اثر ڈالتی ہیں. بچوں کے ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ان کے اوپر غصہ ایک غالب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. آئیڈینٹی کرائسس. وہ اپنی پہچان تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہر بات کو پرسنل لیتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ کون سی بات ان سے ریلیٹ کر رہی ہے، کون سی نہیں کر رہی. وہ ہر بات کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ سب میرے ساتھ ہی ہے، یا یہ سب مجھے ہی کہتے ہیں، یا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اب ہر کوئی اس دور سے گزرتا ہے، اس لیے بچے جو ان سے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے ان کو بھی سمجھیں کہ ان کا بھی یہ دور ہی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے جو نکل جائے گا. ان پہ سختی کریں گے، ان کے ساتھ ضد لگا لیں گے، ان کی طرح ڈھیٹ بن جائیں گے تو سوری ٹو سے بٹ پھر آپ ان کا بھی نقصان کریں گے، اور اگر ان کا نقصان ہوا تو ماں باپ کا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے ہمارا سرمایہ ہے. انڈیپینڈنس کی چاہت. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی بڑے لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اب بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ بات نہ کیا کریں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میری بات کو بھی سمجھا کریں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھ سے بھی مشورہ لیا کریں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے یہ بس بڑا 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 بڑا. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں بھی کوئی کہے کہ جی تم خود پہ ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو. تو انہیں اس عمر میں کمانے کا بھی بہت شوق لگ جاتا ہے، اس لیے بچوں پہ بہت نظر رکھیں اور موبائل تو بالکل نہ دیں. اسٹریس اور پریشر. اسکول، فرینڈز اور گھر کا پریشر انہیں زیادہ سینسٹیو بنا دیتا ہے. بچوں کو پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے اور گھر میں ماں باپ علیحدہ اسٹرکٹنس کا ماحول رکھتے ہیں تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ پیرنٹس اور ایلڈرس کو چاہیے کہ انہیں سمجھیں، ان کی بات غور سے سنیں، ان کو رسپیکٹ دیں اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. غصہ یا زبردستی کرنے سے بات اور بگڑ سکتی ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب.